اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زبیر نے یہ کہا کہ میں نے دل سے بیعت نہ کی تھی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ اس نے بیعت ہاتھ سے کر لی تھی مگر دل سے نہیں کی تھی۔ بہر صورت اس نے بیعت کا اقرار تو کر لیا، لیکن اس کا یہ بہانہ کہ اس کے دل میں کھوٹ تھا، تو اسے چاہیے کہ اس دعوے کے لیے کوئی دلیل واضح پیش کرے، ورنہ جس بیعت سے منحرف ہوا ہے اس میں واپس آئے۔ اس خطبے کا پس منظر یہ ہے کہ جب زبیر ابن عوام نے امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بعد بیعت شکنی کی تو وہ اس کے لیے کبھی یہ عذر کیا کرتے تھے کہ مجھے بیعت کے لیے مجبور کیا گیا تھا، اور مجبوری کی بیعت کوئی بیعت نہیں ہوا کرتی، اور کبھی یہ فرماتے تھے کہ یہ تو صرف دکھاوے کی بیعت تھی، میرا دل اس سے ہمنوا نہ تھا۔ گویا یہ کہ وہ خود ہی اپنی زبان سے اپنے ظاہر و باطن کے مختلف ہونے کا اعتراف کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ عذر ایسا ہی ہے جیسے کوئی اسلام لانے کے بعد منحرف ہو جائے اور سزا سے بچنے کے لیے یہ کہہ دے کہ میں نے تو صرف زبان سے اسلام قبول کیا تھا، دل سے نہیں مانا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ عذر قبول نہیں ہو سکتا، اور اس بہانے کی بنا پر وہ سزا سے نہیں بچ سکتے۔ اگر انہیں یہ شبہ تھا کہ امام علی علیہ السلام کے اشارے پر عثمان کا خون بہایا گیا ہے تو یہ شبہ اس وقت بھی دامن گیر ہونا چاہیے تھا کہ جب اطاعت کے لیے حلف اٹھایا جا رہا تھا اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھ رہا تھا، یا یہ کہ اب توقعات ناکام ہوتے ہوئی نظر آئے اور کہیں اور سے امید کی جھلکیاں دکھائی دینے لگی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے مختصر لفظوں میں ان کے دعوے کو یوں باطل کیا ہے کہ جب وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاتھ سے بیعت کی تھی تو پھر جب تک بیعت کے توڑنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا انہیں بیعت پر برقرار رہنا چاہیے، اور اگر بقول ان کے کہ دل سے ہم آہنگ نہ تھے تو اس کے لیے انہیں کوئی واضح ثبوت پیش کرنا چاہیے، لیکن دلی کیفیت پر تو کوئی دلیل لائی ہی نہیں جا سکتی، تو وہ اس کے لیے دلیل کہاں سے لائیں گے؟ اور دعویٰ بے دلیل قبول خود نہیں۔